پاکستان میں بھی سوال یہی سب سے بڑا ہے کہ ایران اور جو اسرائیل کی جنگ ہے، جو جنگ تسلط کی ہے اسرائیل نے ایران پر، اس کا کیا ہونے جا رہا ہے. اب 60 گھنٹے گزر گئے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار تھا اس کے بعد، اور شاید اس سے بھی شاید اس کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ ان اے سینس جو مشرق وسطیٰ میں، اور اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو اگر ہم دیکھیں آٹومن امپائر ٹوٹنے کے بعد ٹرسٹی شپ جو ملی برٹن کو اور یورپین اور ممالک تھے، لیکن پرٹیکولرلی جو فلسطین والا ایریا تھا اس کو جب بیچ میں سے توڑا گیا اور واز ہینڈیڈ اوور ٹو دا زائنسٹ، اور پھر ظاہر ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے اپروو بھی کیا وہ جو اس وقت تھی پاور سیٹنگ، تو اس کانٹیکس میں دے ور ایبل ٹو ڈو اٹ. لیکن جب سے بنا اسرائیل، اور اس سے پہلے ایز آئی سیڈ آٹومن امپائر کے ٹوٹنے کے بعد، ٹرسٹی شپ کے بعد، تو تقریباً 100 سال گزر گئے ہیں، اگر ہم یہ کہیں تو شاید غلط نہ ہو، کہ اسرائیل کو اور جو زائنسٹ موومنٹ ہے اس کو ان اڈلٹریٹڈ سپورٹ، ان کوسچنڈ سپورٹ دی گئی، اور ہم وی وڈ آرگیو ان سم کیسز انجسٹیفائڈ سپورٹ دی گئی ایٹ دا کاسٹ آف پرنسپلی دا پیلسٹینین پیپل اینڈ دی عرب ورلڈ. تو اب وہ عرب دنیا کے کیا ریئیکشنز رسپانسز رہے وہ ایک اور بات ہے، بٹ یہ جو موٹی بات ہے میرا خیال اس کو ڈینائی کرنا مشکل ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 70s کے بعد وہ ہنری کسنجر کی پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں سلامی ٹیکٹک سے، جب وار 70 وہ جو یوم کپور جسے کہتے ہیں، جب تھوڑا پش بیک ملا اسرائیل کو، اس کے بعد پھر وہ ڈیوائیڈ کرنے کی پالیسی شروع ہو گئی سلامی ٹیکٹکس ہنری کسنجر کے. تو یہ سب یاد اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں اس کا سیاق و سباق اور اس کا تاریخی پس منظر اور جو ایک پاور ڈائنامکس ہے اس کو یاد رکھنا لازمی ہے. تو کرتے کرتے پھر آپ نے 79 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ دیکھا، یہ دیکھا فلسطینیوں کو آہستہ آہستہ بالکل اب دیکھیں 1-2 اسٹرپس ہیں جہاں ان کو بٹھایا جا رہا ہے اور وہاں بھی ان کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے. تو ایران پر بات کیسے آتی ہے، شروع ہوتی ہے عراق کے ساتھ، ڈسٹروائے کریں، ڈسٹرکشن ویری سسٹمیٹک آف کنٹریز جن کے پاس ایک ملٹری پاور ہے جو کہ اسرائیل کو چیلنج کرتے ہیں، اسرائیل بائی ایکسٹینشن پہ امریکہ کو چیلنج کرتے ہیں. تو یہ لمبی بات ہے، لیکن ہمارے پاس اس وقت اہم 2 ہیں ناظرین پینلسٹ، ان کی طرف ہم جاتے ہیں، اور اس کے بریک کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر ملیہ لودھی. ہم جو اس وقت ملٹری سچویشن ہے امیجیٹلی ایران اور اسرائیل کے حوالے سے، اور پھر جو خطے میں ہے، جو جس کانٹیکسٹ میں یہ ہو رہی ہے، جیوگرافیکل جیو اسٹریٹجک کانٹیکسٹ میں یہ جنگ ہو رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. تو اور پھر اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا ہو رہا ہے، یعنی از دیر اینی سگنیفیکنٹ ڈپلومیٹک موو وچ کین چینج اینی تھنگ. شروع کرتے ہیں کہ اس وقت جو ملٹری سچویشن. ناظرین اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل اعجاز محمود صاحب، یہ ڈی جی ایئر ڈیفنس پاکستان ایئر فورس کے رہ چکے ہیں. بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر کامران بخاری صاحب نے، واشنگٹن سے سینئر ڈائریکٹر ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی، ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے. بہت شکریہ ڈاکٹر بخاری فار جوائننگ اس. تو میں شروع آپ سے کرتی ہوں. اس وقت مارشل صاحب واٹ آر یو سینگ آن دا گراؤنڈ؟ جب آپ موازنہ کرتے ہیں دونوں کا تو ملٹری سچویشن اس وقت کیا ہے؟ اٹیکس آج بھی ہوئے ہیں، میزائل اٹیکس دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، ہیڈ کوارٹرز ایٹسٹرا. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے ایران کی اگر ہم آپ نے جیسے ان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتایا، پولیٹیکل اس میں انوائرمنٹ بتائی، تو اسی طرح اگر ہم ان کی ملٹری کا دیکھیں تو ایران جب تک وہاں ریولوشن نہیں آیا تھا اس سے پہلے وہ امریکن الائی تھا، اور امریکن اس زمانے کا بہترین امریکن اکوپمنٹ ان کی فورسز کے پاس تھا، اور وہ اس پورے ریجن میں امریکن انٹرسٹ کو لک آفٹر بھی کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب ایک ہاسٹیج کرائسس اور ایک ایسی سچویشن ہوئی کہ ایران الٹیمیٹلی وینٹ انٹو آئسولیشن، اور وہ آہستہ آہستہ ان کے پرانے اکوپمنٹ آبسلیٹ ہو گئے. دے ہیڈ سم انوینٹری فرام رشیا، اور پھر انہوں نے انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی طرف شروع کیا. ان کا جو ایئر فورس کا سسٹم ہے اس وقت کیا ہے؟ ان کا ان کی ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس سیپریٹ ہیں جی. 2008 میں ان کی جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ایئر ڈیفنس فورس کے طور پہ ایئر فورس سے الگ ہو گئی،
اور وہ ریڈار نیٹ ورک اور میزائلز اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو وہ کنٹرول کرتے ہیں. ایئر ڈیفنس میں جو کہ شاید آپ کا مین انٹرسٹ ہوگا, ان کے پاس لانگ رینج میزائلس بھی ہیں انڈیجنسلی ڈیولپڈ, میڈیم رینج بھی, اور پھر شارٹ رینج میزائلس بھی ہیں. اور رشین سورس سے S-300 سسٹم ان کے پاس ہے, جو کہ ایک آپ سمجھیں گے ایک اولڈر ورژن ہے ابھی جو مچ ٹاکڈ اباؤٹ S-400, جو انڈین کانٹیکس میں ہم نے دیکھا پچھلے اپنی مئی میں جو ہمارا ان کے ساتھ کانفلکٹ تھا. تو یہ ایک ریزنیبلی گڈ سسٹم ہے ان کا پورا, لیکن ناٹ ایز گڈ ایز امریکہ اور اسرائیل آف کورس, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کو وہ خود اپنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے اور ان کا انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ ایک بہترین کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کو وہ ہر وقت ان کو اویلیبل ہوتی ہے. اب جنرلی یہ کوشچن ہے کہ ان کے بہت سارے جہاز آئے اور وہ پینیٹریٹ کر گئے, وہ شاید اتنے ماڈرن فلیٹ کے لیے ان کے سسٹمز کو جیم کرنا یا پینیٹریٹ کرنا وہ اور اوور ویلم کرنا, آپ یہ دیکھیے اگر اتنے بڑے اسٹرائک پیکیجز آتے ہیں تو یہ جو تھوڑے آج سے 10-15 سال پرانی ٹیکنالوجیز ہیں ان کے لیے شاید یہ پاسبل نہ ہو کہ وہ اتنی ملٹیپل انگیجمنٹس کر سکیں, لیکن ان کے کلیمز بہرحال ہیں جس کو کچھ انڈیپینڈنٹ سورسز بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ کچھ جہاز انہوں نے گرائے. اب دوسری طرف آ جائیے کہ ان کے پاس اسٹرائک کیپیبلٹی کیا ہے. اسٹرائک کیپیبلٹی ریگارڈلیس کہ ان کے پاس میراج ایئر کرافٹ ہیں, F-14A بھی ہیں, لیکن ان کے پاس وہ ایئر سپیس اویلیبل نہیں ہے. وہی ممالک جو درمیان میں اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی ایئر سپیس کے یوز کے لیے, وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. تو دی اونلی چوائس دے ور لیفٹ از ٹو ڈیولپ ڈرونز اینڈ لانگ رینج سرفیس ٹو سرفیس میزائل. وہ انہوں نے کیے اور اس سے وہ اپنے تواتر کے ساتھ اب اٹیک کر رہے ہیں. بالکل جی. کامران, کمنگ ٹو یو ناؤ, یہ بتائیے گا, سو ٹیکنگ دس فارورڈ, آپ اس کا کس طریقے سے, ہاؤ وڈ یو کمپیئر دا ٹو جو کہہ رہے ہیں وائس مارشل صاحب, تو ان دس سچویشن تو از اٹ واٹ ہوپلیس فار ایران؟ دیکھیں ہوپلیس تو مطلب شاید ایکسٹریم ورڈ ہے. تھنک یہ کوئی نیسسریلی زیرو سم گیم ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایران کا پلڑا جو ہے وہ بہت کمزور ہے, لیکن پھر بھی جو ہے کچھ کنسٹرینٹس ہیں, اور کنسٹرینٹس جو ہیں ان کا اسٹریٹجک ایشوز کے ساتھ ہے کہ الٹیمیٹلی ایران کا سب سے بڑا امپیریٹو کیا ہے, اور ہمیشہ سے رہا ہے, اور وہ یہ جو ریاست ہے اسلامک ریپبلک, یہ اس سے obsessed رہی ہے کہ ریجیم پریزرویشن ان کا جو ہے الٹیمیٹ امپیریٹو ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی ریجیم پریزرویشن کے لیے کرتے ہیں, اپنے سوچ کے مطابق اور اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق. لیکن اگر آپ اس کو ریشنلی دیکھیں تو اٹس گیئرڈ ٹورڈز ریجیم پریزرویشن. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی حالت کتنی کمزور ہے اور وہ کس حد تک لڑ سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان کو اب دوبارہ سے they have to engineer a path back to the negotiations. اور وہ یہ اس بات کی جو ہے جو ایویڈنس ہے وہ کل ان کے فارن منسٹری اسپوکس پرسن نے کہا کہ اس وقت تو ہم ایسے حالات میں بات نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اشارہ دیا کہ ہاں بھائی جو ہے ہم بات چیت کریں گے. وہ اور لاجیکل ہے کیونکہ ان کے پاس وہ اس کو ملیٹریلی تو جیت نہیں سکتے. جتنی دیر یہ لڑے گی, جیسے ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا کہ ان کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ اس مقابلے کے نہیں ہیں کہ جو اسرائیل کے پاس ہیں. اسرائیل نے آلریڈی ایئر سپیریورٹی اسٹیبلش کر دی ہے وداؤٹ اینی ریزسٹنس. وہ ایٹ ول بیسکلی اٹیک کر رہے ہیں. اب وہ ڈیسیجن جو ہے کب لیتے ہیں کس جگہ کو اٹیک کرنے کا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کو ڈومیننس ہے ایرانین ایئر سپیس کی. دیٹس ہیوج. اور وہ ان کی ریجیم, ایران کی جو ریجیم ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. ایران کی ریجیم, میرے پچھلے سال اپریل کے اندر ایک طویل رپورٹ آئی تھی کہ اٹس گوئنگ تھرو اے انٹرنل ایوولوشنری ریجیم چینج, جہاں وہ تھیوکریسی سے ایک ملٹری ڈومینیٹڈ اسٹیٹ کی جانب جا رہے ہیں, اور ان کی اندرونی حالت خاصی خراب ہے. بیرونی حالت جو ہے ہم نے ایک سال پچھلے میں دیکھ لی, ان کے جتنے ایسٹس تھے ماں سوا ہوتیز کے اور جو شیعہ ملیشیاز ہیں عراق کے اندر, سب کو جو ہے بیسکلی نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. سو دے ہیو نو چوائس بٹ ٹو گو بیک ٹو نیگوسیشنز, بٹ دے کینٹ کیپیچولیٹ.
سو ان کو کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا ہے، اور وہ اس وجہ سے جوابی کارروائی کر رہے ہیں ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ لک اگر تم ہمارا نقصان کر سکتے ہو تو تمہیں بھی یہ جو ہے جو سودا ہے وہ سستا نہیں پڑے گا، مہنگا پڑے گا. سو الٹیمیٹلی فورسنگ دا ٹرمپ وائٹ ہاؤس ٹو سے اوکے انف از انف، لیٹس ٹاک. اور پیچھے سے بیک چینل بھی چل رہے ہیں، سعودیز کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، عمان، قطر جو ان کے اپنا پارٹنرز ہیں ان کے تھرو وہ میسیجنگ کر رہے ہیں، ڈائریکٹ بیک چینلز بھی چل رہے ہیں. سو یہ اس وقت سچویشن ہے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک پاس آتے ہیں، اور مطلب کہ جو آپ نے سنا تو پینلسٹ کا کہنا تو یہی ہے کہ obviously فار ایران بات چیت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لیکن سوال یہ ہم اٹھائیں گے کہ بات چیت کریں گے تو یعنی کہ ایران کے پاس کوئی ڈز ایران ہیو اینی کارڈز کہ وہ کچھ باگین کر سکیں، کیونکہ جو سب سے میجر چیز ہے وہ تو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہے. سو اس وقت اگر یہ حالات ہیں اور اتنی ویکنس نظر آ رہی ہے، ایران کا ریزالو ہے، ڈٹرمنیشن ہے، بٹ جو ریالٹی ہے ملٹری وہ آپ نے سن لی دونوں پینلسٹ سے. کم اینڈ لیٹ می کنٹینیو ود یو کوئکلی کہ یہ بتائیے کہ پھر اگر ہم یہ اٹھائیں سوال کہ نیوکلیئر پروگرام کو اس وقت گیون ایرانز پوزیشن، اسرائیل اور امریکہ تو یہ چاہیں گے کہ نیوکلیئر پروگرام پہ کسی نہ کسی طرح سے ایک اس کو لے جائیں ٹورڈز نان ریکوریبل پوزیشن. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں اس میں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہفتہ پہلے سمجھے پچھلا جو منڈے گزرا ہے نیگوسیشنز، اس میں اس وقت تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کو، اور پبلکلی کہہ رہے تھے وہ کہ اس میں اس وقت ملٹری کارروائی یا جو ہماری ڈپلومسی چل رہی ہے اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ ڈالیں، تو لیٹ ڈپلومسی پلے اٹس کورس آؤٹ. لیکن اس دن منڈے کو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، غالباً منڈے یا ٹیوزڈے تھا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اچانک کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ڈیل بن پائے گی. بات وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو 0% انریچمنٹ اینڈ دیٹس اٹ، یہ ڈیل لے لو اور تمہارے سینکشنز بھی ریموو ہو جائیں گے، تمہارا بڑا فائدہ ہوگا، بٹ ہماری ایک مانگ ہے نو پیتھ ٹو نیوکلیئرائزیشن، اور جو ہے یہ ہمارا ہے. تو وہ مان نہیں رہے تھے. ظاہر ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کے لیے یہ کیپچولیشن ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے. تو پھر جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا کہ اچھا یہ، اور پھر انہوں نے 60 دن کا پبلکلی کہا تھا کہ 60 دن ہوئے تھے. وہ 60ویں دن جب ہوا تو 60th ڈے کے بعد انہوں نے یہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے حملے شروع ہو گئے. بیسکلی انہوں نے اپنی ووٹرز کو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں فار ایور وارز میں اس ملک کو کبھی نہیں لے کے جاؤں گا. تو وہ خود تو حملہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ تیار بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا تم جا کے پھر یہ کرو، کیونکہ اگر یہ ابھی نہیں مان رہے تو بعد میں تو مانیں گے اگر ان کا تھوڑا نقصان. سو آئی تھنک کہ جو ہے وہاں پر ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایران کی ایکچولی کیا ہے اندرونی حالت، اور نتانز اور فوردو کے اوپر کتنے حملے ہو چکے ہیں اور انہوں نے کتنا نقصان کیا ہے. ایران کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتا ہے. الٹیمیٹلی اٹس اباؤٹ کہ اسرائیلیز کس حد تک ایران کا نقصان کرتے ہیں اور ان کو کمپیل کرتے ہیں کہ بھائی اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، مزید نقصان سے بچنے کے لیے اب آپ مان جائیں. ٹھیک. تو یہ تو آپ جانتے ہیں ہم سب سے بہتر کہ فار دا لاسٹ 20 ایئرز اور سو یہ کوشش کر رہے ہیں ان کے ایران کے پروگرام کو کسی طریقے سے بالکل ڈیکیپیٹیٹ کرنے کی. اور وہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بوتھ دیز پروگرامز کوئی 1 کلومیٹر نیچے ہے زمین سے اور ایک از بینیتھ دا ماؤنٹین. تو ہاؤ ڈز ایران اینڈ یہ اسرائیل گیٹ ٹو اے پوائنٹ جہاں کہ یہ پروگرام کو کیپیٹیٹ کر دیں گے؟ کیا بوٹس آن دا گراؤنڈ کی ضرورت ہوگی؟ تو یہ سوال تو بہت بڑا ہے نیگوسیشنز پہ جانے سے پہلے کا. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس میں دیکھیں کہ جو اپنا اسرائیلی ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اسٹریٹجک بامبنگ کیپیبلٹی جو امریکہ کے پاس ہے، اسٹریٹجک بامبرز نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم وہ ایکسیوس کی رپورٹ دیکھ رہے ہیں. وہ جو براک روید جو اسرائیلی جرنلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل چاہ رہا ہے کہ امریکہ جنگ میں شامل ہو جائے اور وہ یہ
ہاں کہ وہ ان کے B-52s اور بنکر بسٹرز اور وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اگر وہ بنکر بسٹرز آپ اسرائیل کو بھی دے دیتے ہیں تو ان کے پاس بامرز نہیں ہیں تو نیسیسرلی وہ نقصان نہیں ہو پائے گا. سو آئی تھنک صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس لیول پہ جائیں، اور وہ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کمپیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی پراکسی کہ اچھا اسرائیل جو ہے کو میں نے روک کے رکھا ہوا تھا، اور جو ہے اب اگر جو ہے میں نے ان کو ایک یلو لائٹ یا گرین لائٹ یا جو بھی کہ دے دی ہے تو، لیکن یہ صدا کے لیے نہیں ہے. یعنی یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے، خاص طور پہ پاکستان میں اور جو ہے مسلم دنیا کے اندر ہم اسیوم کر لیتے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک پیج پہ ہیں. امریکہ اور اسرائیل کے سگنیفیکنٹ انٹرسٹ ڈائیورج کرتے ہیں کیونکہ وہ قدرتی طور پہ مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو. سو آئی تھنک یہ جو ہے یہ چیز پلے آؤٹ ہوگی تو ہی ہمیں پتہ چلے گا. ہاں میرا خیال ہے مارشل صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو کامران کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بھی لگتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہے، نہیں تو ایک ہی انٹرسٹ ہے، بٹ ایز ہی سیئنگ کہ ڈونلڈ ٹرمپ اتنا آگے نہیں جانا چاہیں گے اس جنگ میں کہ پارٹیسپیٹ ڈائریکٹلی کریں، تو دین واٹ ہیپنز، مطلب کہ کیا سیناریو؟ دیکھیے الٹیمیٹلی میرے خیال میں تو اس طرح لگتا ہے کہ امریکہ اور آف کورس اسرائیل اس معاملے میں تو دے آر ایگزیکٹلی ان سنک کہ وہ ڈیفینگ کرنا چاہتے ہیں ایران کو نیوکلیئر کانٹیکس میں، اور دوسرے ان کی جو دوسری بڑی خواہش ہے وہ رجیم چینج ہے کہ یہاں پہ ایسا ایک رجیم آ جائے جو کہ نیوکلیئر پروگرام کو وے کرے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور سروائیول کے لیے، اور کہیں نہ کہیں نیگوشیٹ کر کے وہ ایک سسٹینیبل یہاں پیس آ جائے. تو آپ دیکھیے نیتن یاہو نے جو ایڈریس کیا میڈیا میں، اور وہ ایرانین قوم کو بڑا انہوں نے اچھا ان کو کمپلیمنٹس دیے کہ آپ بڑے اچھے ہیں، اور ایسے ٹپیکل تھنگ کہ جی وہ، لیکن آپ کے حکمران ٹھیک نہیں ہیں. تو لیکن ایز فار ایز ہاؤ کلوز ایران از ٹو ہیو اے نیوکلیئر کیپیبلٹی، دس از اے کوشچن مارک. میرے اپنے خیال میں یہ اتنا اگر اس سچویشن میں اتنے سالوں سے اگر انہوں نے ایک ریزنیبل کیپیبلٹی اچیو نہیں کی تو پھر میرا خیال ہے اب آگے وہ کچھ نہیں کر سکتے. میرا اپنی ازمپشن یہ ہے کہ دے آر ویری کلوز ٹو بینگ گوئنگ نیوکلیئر، اور ان کے پاس ایٹ لیسٹ اس کے بڑے اچھے ڈیفینسز ہوں گے، اور اگرچہ کچھ لیبز یا کچھ سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کلنگ اسیسینیٹ ہی کہنا چاہیے اس کو، کیونکہ بڑی پن پوائنٹ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کی ہے، اس سے وہ چیزیں تھوڑی سلو ڈاؤن ہو جائیں گی، اس سے تھوڑی سی اسٹیم نکل جائے گی، لیکن ختم نہیں ہوگا ان کا یہ پروگرام. اور یہی ان کے پاس ایک لیوریج ہے اپنے جو ہے ایگزسٹنس کے لیے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس پورے ریجن میں اب باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیوٹرلائز ہو گئی ہیں. ایون ایران کی طرف آنے سے پہلے اب اگر آپ یہ ساری ڈاٹ کنیکٹنگ کریں تو ایران کی جو پراکسیز تھی جو کہ فیکٹر ان کر سکتی تھی اس طرح کی کسی وار میں تھرو کلوز پراکسیمیٹی، ان سب کو انہوں نے پہلے نیوٹرلائز کر دیا. تو اب ایران کے پاس، ایران کے میرا خیال انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ تھوڑی سی پرولونگ کریں وار کو، تاکہ وہاں پہ بلیڈ کرتے رہیں اسرائیل کو، جس طرح کہ انہوں نے اپنی پہلی کچھ اسٹرائکس میں کیا ہے. مطلب کہ کامران اگر بلیڈ کرنے کی بات کریں تو آئی مین ہمیں لگتا ہے کہ وین یو ٹاکنگ آف اسرائیل تو آپ اسرائیل، امریکہ، UK، آپ ان سب کی پاور کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو کامران یہ جو ڈسکشن آپ کے اور وائس مارشل صاحب نے ابھی کی ہے اس کی بیسس پہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ان دا امیڈیٹ کانٹیکسٹ ایران پھر مانے گا، کیونکہ دیکھیں نا ایران کے لیے تو امریکہ اور اسرائیل سیپریٹلی اور ٹوگیدر وہ تو چاہتے ہیں کہ ایران کو irreversible پوائنٹ پہ لے آئیں، اور ایران آپ کو کیا لگتا ہے مانے گا؟ اور اگر نہیں مانے گا تو پھر بات تو چلتی رہے گی جب تک کہ کوئی ایک آل آؤٹ ڈیفیٹ نہ ہو. کامران جی نسیم، دیکھیں ایئر وائس مارشل صاحب نے بہت اچھی بات کی. میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ اسیوم کر لینا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کو بھی یہ بات پتہ ہے. میرے کلیگ ہیں کین پالک، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بھی مضمون آیا ہے فارن افیئرس کے اندر 13 تاریخ کو، وہ پڑھنے والا ہے. تو وہ بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ ہے،
ٹھیک ہے، اور امریکہ کو پتا ہے کہ پوری طریقے سے جو ہے آپ ایران کی نیوکلیئر کیپبلٹیز کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اس کو سیٹ بیک دے سکتے ہیں، یو بائی ٹائم، یعنی ایئرز اینڈ مے بی ڈیکیڈز، لیکن یو کینٹ گیٹ ریڈ آف اٹ. تو یہ پرابلم جو ہے ایک دیرینہ پرابلم رہے گا. اس کا حل جیسے جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں، جیسے ایئر وائس مارشل صاحب نے کہا کہ ریجیم چینج جو ہے ہو جائے، لیکن وہ ریجیم چینج بھی جیسے میں نے عرض کیا ان کی کیپبلٹیز سے باہر ہے، امریکہ کی کیپبلٹی سے باہر ہے، اور جو ہے اسرائیل کی کیپبلٹی سے باہر ہے. ہاں، حالات کریٹ کیے جا سکتے ہیں، دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، جو وہ ڈال رہے ہیں. اور جو دیکھیں، جو اہم بات جو بات ہو نہیں رہی ہے وہ یہ ہے کہ کن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مطلب IRGC کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ابھی تک فی الوقت جو ہے کوئی ایسا ہمیں ایویڈنس نہیں ملا کہ اسرائیل نے کسی بھی کمانڈر جو کہ ریگولر آرم فورسز سے ہیں، جو ارتیش سے ہیں، جو بڑی انسٹیٹیوشن ہے ان کی ملٹری، اس سے کسی کو نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک یوں سمجھیے مور سیکولر پروفیشنل قسم کی ملٹری. چیف آف آرمی اسٹاف، سوری کامران، چیف آف آرمی اسٹاف کدھر سے تھے جو بار بار کہہ رہے ہیں؟ وہ سپاہی پاسداران سے تھے، IRGC سے تھے، سبھی IRGC سے. اچھا، اوکے، سب کے سب IRGC سے تھے. تو اور یہ میری رپورٹ میں اس پہ تفصیل سے گفتگو ہے کہ جو ہے ان کی آپس میں بھی جو ہے وہ ایک رائیولری ہے. وہ دیٹس بین دیئر فار مینی ایئرز، ناٹ ناؤ. وہ تو IRGC جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ایرانین ریولیوشنری گارڈ از ریئلی آیت اللہ خامنئی. اٹس دیٹ پارٹ دیٹ ریئلی ویلڈز دا پاور، isn't it? جی، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں نے جو ہے جو لوگ ہیں جن کے پاس انسائٹس ہے فار مور گرینولر دین مائن، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیر از جو ریگولر آرم فورسز اور جو IRGC کے کچھ پریگمیٹسٹ جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن آنے والا ہے، کیونکہ سپریم لیڈر 85 سال کے ہیں، تو یہ جو ایک ہسٹورک ٹرانزیشن آئے گا، اس کے بعد اس ریاست کی وہ خد و خال چینج کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، عوام تھیوکریسی سے تھک چکی ہے، جو اکنامک حالات ہیں وہ بہت بدتر ہیں. وہ بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ سوری کنٹینیو کریں. جی، میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزیں بھی ایران نے فیکٹر ان کرنی ہیں کہ بھائی ہم کتنی دیر تک جنگ سسٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ جنگ اتنی دور چلی جائے کہ وہ اب انفراسٹرکچر کے اوپر انہوں نے 1-2 جو ہے نا حملے کیے ہیں، بشہر کا گیس پلانٹ، لیٹس سے وہ زیادہ کرتے ہیں، اور پھر عام لوگوں کی زندگی اجیرن ہونا شروع ہو جاتی ہے، سروس پروویژن نہیں ہوتی، بجلی نہیں ہے، پھر لوگ سڑکوں پہ اگر آ جاتے ہیں. اور یہ آپ کی اتنی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہے کامران، اینڈ آئی مین اٹ. میں ایسے نہیں کہہ رہی، لیکن بدقسمتی سے ٹائم کم ہے. آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ ڈائمینشن جو ہے اس کو جس کو تفصیل میں بیان کیا ہے، کیونکہ یہ رجیم چینج کے یہ بھی ایلیمنٹس ہیں، لیکن معلوم نہیں جب ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے تو پھر there's often people fall in together, nationalism, unity وغیرہ. بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانکریٹ ریزنز ہیں کہ وہ لوگ اٹھ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اگر حالات بہت بگڑ جائیں. کامران، ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے. تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو آن دا شو. ایئر وائس مارشل صاحب، always a pleasure having you on the show.